اللہ نے ہمیں ایسا پیارا دین دیا ہے، اخلاقی تعلیمات دین اسلام کی ایسی گہرائی، خوبصورت، ہماگیر اور جامع نوعیت کی ہیں، انسان سوچتا ہے تو اس کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو جھوٹ کی قسموں کی وہ تفصیل بیان کرتا ہو اور اس انداز سے اپنی امت کو متنبہ کرتا ہو جس طرح سے دین اسلام کرتا ہے۔ سب سے پہلی جھوٹ کی قسم خیال کا جھوٹ ہے۔ جھوٹ زبان کا بھی ہوتا ہے، جھوٹ قلم کا بھی ہوتا ہے، جھوٹ عمل کا بھی ہوتا ہے، جھوٹ خیال کا بھی ہوتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات خیال کی قسموں سے جھوٹ کو روکنا چاہتی ہیں۔ کسی کی بہو بیٹی کو دیکھا، برا ہی خیال سوچا، عالم امام کو دیکھا، برا ہی خیال سوچا، مقتدی دوست کو دیکھا، برا ہی خیال سوچا، ہمسائے کو دیکھا، ہمیشہ بدگمانی ہی اپنے اندر رکھی، جس کو ہم نیگیٹو تھنکنگ کہہ سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ بھی یہ بتاتی ہے کہ بدگمانی کرنے والا، برے خیالات سوچنے والا، اس کے نامہ اعمال میں اس کے خیال کا جھوٹ لکھا جاتا ہے، یہ اس کے دماغ کا جھوٹ ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، آج کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے اللہ رب العزت نے انسانی دماغ کے دو حصے بنائے ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ رائٹ سائڈ پہ جو حصہ ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچ سوچتا ہے، مثبت سوچ کا عادی ہوتا ہے، اور جو بائیں طرف والا حصہ ہے یہ منفی سوچ سوچتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح کی سوچ انسان زیادہ سوچتا رہتا ہے، اس کے دماغ کا وہ حصہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ہمیشہ برے ہی خیالات سوچتا رہتا ہے، بدگمانیاں ہی پالتا رہتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی سوچ سوچتا ہی نہیں ہے، اور آج کے اس دور میں خصوصاً میڈیا نے بہت سارے طریقوں سے معاشرے کو بہت سارے ایسے لوگوں سے بدنام کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تحقیق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بدگمانی کسی مدرسے کے بارے میں، کسی داڑھی والے کے بارے میں، کسی مولوی کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں، کسی مسجد کے بارے میں، یہ بدگمانی جہاں سے جھوٹ کا آغاز ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ کے نزدیک دو ٹوک پورے ایمان کے ساتھ میں کہتا ہوں، اسے دماغ کا جھوٹ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو، اللہ کے نزدیک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، جاسوسی کے اندر نہ پڑا کرو۔ اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے رکھنا، یاد رکھو کہ بدگمانی بدترین قسم کا گفتگو کا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ شمار کیا ہے۔ اگر یہ مسجد میں آ جائے، مسجد تباہ ہو جائے گی، خاندان میں آ جائے، خاندان تباہ ہو جائے گا، میاں بیوی میں آ جائے، ان کے تعلق تباہ ہو جائیں گے، کاروباری پارٹنرز کے اندر یہ آ جائے تو ان کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، معاشرے کے اندر آ جائے معاشرہ تباہ ہو جائے گا، حکمران رعایا کے اندر آ جائے، ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جائے، بدگمانی کی کیفیت پورے معاشرے کے اندر عام ہو جائے تو معاشرہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو مثبت سوچ کا عادی بنائیں، مثبت سوچ، زندگی کے بارے میں مثبت سوچ۔ بدگمانی شیطان کا ایسا ہتھیار ہے، بعض دفعہ اس ہتھیار کے ذریعے سے شیطان انسان کو کافر بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی، اللہ کے رسول کے بارے میں بدگمانی، اپنے ائمہ اور علماء کے بارے میں بدگمانی، اپنے دوست احباب کے بارے میں بدگمانی، کہاں کہاں اس کے یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، لیکن آج صرف ایک ریفرنس سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جھوٹ کی پہلی قسم ہے۔ یہاں سے جھوٹ کا آغاز ہوتا ہے، تو سب سے پہلی قسم جھوٹ کی ہے بدگمان ہو جانا۔ بدگمانی ختم کیجئے، مایوسیاں ختم کیجئے، ہمتیں باندھیے، مثبت سوچ اپنے اندر پیدا کیجئے، یہ سچائی کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جھوٹ کی ایک دوسری قسم ہے ہنسی خوشی کے اندر جھوٹ بولنا، مذاق مذاق میں جھوٹ بولنا۔
बस यूं ही मोहब्बत मोहब्बत में झूठ बोल लेना, बस यूं ही अप्रैल फूल को मनाते हुए 1 अप्रैल को अल्लाह माफ फरमाए कैसी उम्मत तबाही के दहाने पे पहुंची हुई है, जो झूठ इंसान के ऊपर अल्लाह की लानतें बरसाने वाला है, उसको हमने एक सेलिब्रेशन का हिस्सा बना लिया है। बकायदा एक दिन उसके लिए कौमों ने इजाद कर लिया है। कोई और कौम करे तो ये करे, उनका करना उनको मुबारक हो, वो मनहूस इस दिन को मनाएं सो मनाएं, लेकिन उम्मत इस्लामिया के नौजवान इसकी वजह से कितने ही बाज दफा हार्ट अटैक का लोग शिकार हो गए, और किस कदर तबाही मुआशरे के अंदर आई। यूं ही मैसेज कर दिया फलां की डेथ हो गई है, तुम्हारी वालदा की हो गई है, बाप की हो गई है, फलां मसला हो गया, फलां मसला हो गया, पता नहीं है कि ये तो 1 अप्रैल था। बहरहाल मेरा मौजू, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, ये दिन कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ना इसकी तफसील की हमें जरूरत है। शरीयत की रहनुमाई हासिल कीजिए, मजाक के अंदर भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। और आज के दौर में बाकायदा इसको तो एक ड्रामा के अंदाज में या बाज सीरीज के अंदर बाकायदा तौर पर, जहां तक मेरा मुताला है अखबारात के हवाले से, लताइफ के हवाले से, अल्लाह मुआफ फरमाए, इसको तो बाकायदा एक अदब की शक्ल समझा जाता है, लिटरेचर समझा जाता है, बाकायदा इसको रिफ्रेशमेंट का जरिया समझा जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, वैलुन लिल्लज़ी युहद्दिसु फयक्ज़िबु लियुज़हिक बिहिल कौम वैलुल लहू वैलुल लहू। वो शख्स जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, उसके लिए वैल है, उसके लिए वैल है, उसके लिए वैल है। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि वैल जहन्नम की एक ऐसी वादी का नाम है कि अगर उसके अंदर पहाड़ों को भी फेंका जाए तो चंद लम्हों के अंदर पिघल के पानी बन जाएंगे। जो इसलिए झूठ बोलता है कि लोग हंसे, वो मुस्कुराएं। एक साहब थे, उनसे बात हुई, यूं ही झूठ झूठ झूठे लतीफे समझाने की कोशिश की कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये मना है। उल्टा वो दलील देते हैं, जी लोगों को हंसाना भी तो इबादत है ना, कोई मुस्कुराए, मुसलमान खुश हो जाए तो ये भी इबादत है। हाँ मैं मानता हूं, मुसलमान के दिल में एक सुरूर पैदा करना, खुशी पैदा करना, मसरत पैदा करना, यह वाकयातन बहुत बड़ी नेकी है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको नेकी कहा है, लेकिन उस सुरूर से ये मुराद नहीं है झूठ बोल के सुरूर पैदा करना। हाँ आप मजाक कर सकते हैं, मोहब्बत की बात कर सकते हैं, उसकी मुश्किलात को दूर करके उसके दिल में सुरूर पैदा करें, उसका ताउन करके उसके दिल में सुरूर पैदा करें, उसकी बेटियों से प्यार करके, उसके बेटों से प्यार करके, उसको तालीम दे के उसके दिल में सुरूर पैदा कर रहे। लेकिन सुरूर का यह मतलब कि इससे मुराद झूठे लतीफे हैं, ये आपका खुद साख्ता है। शरीयत इसे सुरूर नहीं कह रही, वो बहुत बड़ी नेकी और इबादत जिसके बारे में आपने ये फरमाया कि मोमिन के दिल में पैदा की जाए, सुरूरुन तुदखिलुहु फी क़ल्बि मुस्लिमिन, खुशी किसी मुसलमान के दिल में आप दाखिल करो तो ये बहुत बड़ी इबादत है। उससे मुराद ये वाली इबादत नहीं है जो हमने ली है, उससे ये हमदर्दी है, खैरखाई है, मुश्किल में उसको दिलासा देना है, परेशानियों में उसके काम आना है, उसके कंधे के साथ कंधा मिलाना है, ढारस बंधाना है, उसके जख्मों पे मरहम लगाना है। ये वो सुरूर के अंदाज हैं जिससे अल्लाह बहुत बड़ी इबादत बना देता है। बात को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी किस्म थी लतीफों के अंदर, हंसी के अंदर, मजाक के अंदर, ड्रामों के अंदर, गोया के झूठ बोलना भी हराम है और इस तरह की सीरीज को देखना यकीनन ये भी हराम है। झूठ बोलना भी जब हराम है तो उस तरह के सिलसिलों को देखना भी यकीनी तौर पर हराम है, क्योंकि वो झूठ ही के ऊपर मबनी होंगे। और तीसरी झूठ की एक किस्म हमारे घरों के अंदर जो पाई जाती है, बच्चों के साथ मोहब्बत में, प्यार में, उल्फत में उसके साथ झूठे वादे करना, झूठे दिलासे देना, झूठी बातें करना, झूठे डरावे देना, झूठे खौफ पैदा करना, झूठी लालच देना, झूठे इनामात के वादे करना, ये सब भी झूठ के अंदाज हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं। बेटा आपसे एक चीज की डिमांड करता है और आप कहते हैं बेटा मैं आज शाम को ला दूंगा, मसला ही कोई नहीं। दिल में सिर्फ ये है कि बस इसको लालच देनी है, लेकिन आपने वादा तो कर लिया, आपने उससे बात तो कर ली। टालने का और भी अंदाज हो सकता है,
جب ہم جھوٹ پہ کے بول کے بچوں کو ٹال رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے ایک نہیں ڈبل جرم ہو رہا ہوتا ہے. ایک جرم تو جھوٹ کا ہوتا ہے, دوسرا جرم اس بچے کو جھوٹ سکھانے کا ہوتا ہے. بچہ تو معصوم ہوتا ہے, اسے جھوٹ بولنے کے طریقے ہم سکھاتے ہیں, اس کی جھوٹی تربیت ہم کرتے ہیں, ہمارا معاشرہ کرتا ہے. صحابی جلیل کا گھرانہ ہے, ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی ہے, اپنے بیٹے سے کہتی ہے ہاں تعال اوتھی, بیٹے آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں, پوچھتے ہیں وماذا اردت ان تعطیہ, تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ وہ صحابیہ کہتی ہیں یہ کھجور ہے, میں اپنے بیٹے کو یہ دینا چاہتی ہوں. آپ علیہ السلام اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں اگر تو نے اس کو کھجور نہ دینی ہوتی لَكُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذْبَةٌ, تو تیرے نامہ اعمال میں سے ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا. میرے محترم بھائیو, وقتی طور پر بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ٹالنے کا کوئی اور انداز اپنائیں. جب ہم یہ انداز اپناتے ہیں چند منٹ کے لیے ہم جان چھڑا لیتے ہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں اور ان کو جھوٹ کا عادی بنا دیتے ہیں. جھوٹ کا ایک چوتھا انداز, شریعت اسلامیہ اس حد تک جھوٹ کے مسئلے میں حساس ہے. خوابوں کے جھوٹ, نیند کے جھوٹ, اپنی طرف سے خواب گھڑنا, مجھے یہ خواب آیا, میں نے یہ خواب دیکھا. خصوصاً ہمارے معاشرے میں تو کچھ مذہبی لوگ اور کچھ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے خواب گھڑتے ہیں اپنے عقیدت مندوں کے اندر, اپنے عقیدت مندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے. لیکن آپ بڑا خواب گھڑیں یا چھوٹا خواب گھڑیں, کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ خواب گھڑیں, نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان من افر الفرا ان یری الرجل عینہ ما لم ترا, بدترین قسم کا یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے دیکھا نہیں ہے. ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من تکلف حلما, وہ شخص جو جان بوجھ کر کوئی خواب گھڑتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو کہیں گے ان یعقد بین شعیرتین, یہ دو جو ہیں ان دونوں کی آپس میں گرا لگا لو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے, نہیں لگا سکو گے تو عذاب سے نہیں بچ سکو گے. یہ اسے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ دو جو کے دانے ان کو آپس میں گرا لگاؤ, جوڑو ان کو, کیونکہ اس نے وہ جوڑا جو اللہ نے جوڑا ہی نہیں تھا. اپنے دماغ کے ساتھ اور زبان کے ساتھ, خیالات کی دنیا کے ساتھ, خواب کے انداز میں کسی بھی حوالے سے, چاہے وہ مذہبی خواب ہوں, دنیاوی خواب ہوں, خواب محبت کے لحاظ سے جھوٹ بولا جائے, کسی اور لحاظ سے جھوٹ بولا جائے, مختلف جھوٹ ہیں خوابوں کی دنیا کے جو ہمارے معاشرے کے اندر چلتے ہیں, اور نبی علیہ السلام اسے بھی بدترین جھوٹ کی ایک قسم شمار کر رہے ہیں. اور آگے بڑھیے, جھوٹ کا ایک اور انداز بدترین قسم کا جو معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے, یہ بھی جھوٹ تھے لیکن وہ جھوٹ جس وجہ سے کسی کی عزت پہ حملہ ہو جائے, کسی کی ناموس پہ حملہ ہو جائے, کسی کے مال پہ حملہ ہو جائے, کسی کی جان پہ حملہ ہو جائے. یہ تو ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو باقاعدہ اللہ رب العزت نے حد قذف کے اندر شمار کیا ہے, جس کو قذف کہا جاتا ہے, بہتان کہا جاتا ہے. جھوٹ کی وہ قسم جس کی وجہ سے کسی کی عزت داؤ پہ لگ رہی ہو. اللہ رب العزت ان کے بارے میں قرآن مجید میں دو ٹوک کہتے ہیں, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, وہ لوگ جو پاک دامن بولی بھالی عورتوں کے اوپر جھوٹ باندھ کے ان کی عزت کو داغدار کرتے ہیں, ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنتیں کی گئی ہیں. لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اور آگے کہا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم, کل قیامت کے دن یاد رکھیں کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اللہ کی عدالت میں بول کے بتائیں گے. حقائق کی پردہ کشائی ہونے والی ہے, نقاب کشائی ہونے والی ہے, اور ان سے پردہ اٹھنے ہی والا ہے. جھوٹ کی ایک چھٹی اور بدترین قسم پائی جاتی ہے جس کو ہم عدالتی جھوٹ کہہ سکتے ہیں. عدالت, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, 100 صفحے, 2 صفحے, 500 صفحے کی وکیلوں کی بری ہوئی یہ فائلیں اور یہ مقدمات کا سلسلہ. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سن لیجئے. آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر,
اے میرے صحابہ کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ واضح فرمائیے وہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وکان متکئا فجلس، نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے آرام سے تشریف فرما تھے، جب تیسری بات کہنے لگے تو آپ بیٹھ گئے، بیٹھ کے کہا وشہادت الزور الا وشہادت الزور الا وشہادت الزور، اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی، اور اس کے بعد تیسرا بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے جھوٹی گواہی دینا، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں اتنی مرتبہ آپ نے یہ الفاظ کہے کہ میں سوچنے لگا کہ شاید آپ کب خاموش ہوں گے، بار بار کہا بچ جاؤ اس سے، بچ جاؤ اس سے۔ عام طور پہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کا نقصان، ٹھیک ہے اس نے مذاق میں جھوٹ بولا، اس کی ذات کو ہوا، لیکن یہ والا جھوٹ اس کے اندر 2-3 قسم کے گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک اس نے جھوٹ بولا، دوسرے اس نے دھوکہ دیا، اور تیسرے اس نے کسی کا اس جھوٹ کی وجہ سے حق کھایا۔ شہادت الزور، کتنے ہی لوگ ہیں بڑے نمازی ہوں گے، بڑے اچھے اور صالح ہوں گے، چند منٹ کی بات ہے اور دیکھیے عدالت میں جا کے ان کا ضمیر بکتا کیسے ہے اور ان کی زبان فروخت کیسے ہوتی ہے، اور وہاں پر ایمان کا ایک امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظتیں فرمائے۔ تو جھوٹ کی یہ ایک بدترین چھٹی قسم، مقدمات کے اندر جھوٹ، فائلوں کے اندر جھوٹ، عدالتوں کے اندر جھوٹ، گواہیوں کے اندر جھوٹ، فیصلوں کے اندر جھوٹ، وکالت کے اندر جھوٹ، اس طرح کے معاملات کے اندر جھوٹ۔ اور ایک ساتویں بدترین جھوٹ کی قسم شریعت اسلامیہ جس سے مجھے اور آپ کو بچانا چاہتی ہے میرے محترم بھائیوں، وہ ہے اللہ رب العزت کے دین میں جھوٹ۔ اپنی طرف سے مسئلہ گھڑ لینا، اپنی طرف سے بات بتا دینا، اپنی طرف سے حدیث بنا لینا، اور خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے جھوٹ پھیلے ہوئے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف لوگوں نے منسوب کر رکھے ہیں۔ یوں ہی ہر اچھی بات کو یہ کہہ دینا فرمان نبوی ہے، یہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ ہر اچھی بات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے لیے ایک اتھینٹسٹی ہونی چاہیے، ایک ریفرنس ہونا چاہیے، ایک حوالہ ہونا چاہیے، پھر معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، کس قسم کی ہے۔ صحیح احادیث کے علاوہ اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف بات یوں ہی اپنی طرف سے منسوب کر دیتا ہے، موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کر دیتا ہے، چاہے وہ تقریر میں کرے، چاہے وہ واعظ میں کرے، چاہے وہ کسی اجتماع میں کرے، چاہے وہ فیس بک پہ شیئر کرے، چاہے وہ واٹس ایپ پہ کرے، چاہے وہ میسیجز میں کرے۔ اس لیے میں تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو فیس بک کی قسم کے اسکالر نکلے ہوئے ہیں، بس جو نیٹ سے چیزیں دیکھتے ہیں اور آگے شیئر کر دیتے ہیں، کسی مستند عالم سے نہیں پوچھتے آیا کہ واقعتاً اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا نہیں ہے۔ بعض ایسے میسیجز ہیں جس میں قرآن مجید کا ترجمہ غلط کر دیا جاتا ہے، حدیث کا ترجمہ غلط کر دیا جاتا ہے، خام خواہ ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیں، حضرت علی مرتضیٰ کی طرف کر دیں، کبھی کسی کی طرف کر دیں، کبھی کسی کی طرف کر دیں۔ یہ بھی جھوٹ بولنے کے بدترین انداز ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنی جگہ تلاش کر لے، اسے چاہیے کہ آگ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے۔ صحابہ کرام کب کپا جاتے، ان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا کہ میں نے اللہ کے نبی کی بات بیان کرنی ہے۔ کبھی کبھی یوں کہتے کہ وہ کون سا آسمان ہے جو مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین ہے جو مجھے پناہ دے گی جب میں اللہ کے دین کے بارے میں ایسی بات کر دوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ جھوٹ کی ایک بدترین قسم اور سب سے بدترین قسم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے۔
शिरक के सारे अंदाज, और ये कहना कि अल्लाह की औलाद है, और ये कहना कि अल्लाह के अलावा इस कायनात में ऐसे लोग हैं जो मुश्किल कुशा हैं या हाजत रवा हैं, और उनके पास वही अथॉरिटी मौजूद है जो अल्लाह के पास मौजूद है, या अल्लाह ने अपने इख्तियारात लोगों को तकसीम कर रखे हैं, ये भी झूठ की बदतरीन अंदाज है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पे झूठ बांध रहा है। ये कह देना कि ये कुरान में है और वहां ना हो, ये कह देना हदीस में है और वहां ना हो, अपनी तरफ से ये कहना कि ये मसला ऐसे है और वो मसला वैसे ना हो। खुसूसन दीन के मसाइल में हमारे यहाँ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया पाया जाता है, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया पाया जाता है। किसी आलिम से रहनुमाई लेना हम जरूरी समझते ही नहीं है, और हर मसले के अंदर हम खुद मुफ्ती बन बैठते हैं, और खुद हम समझते हैं हमसे बड़ा मुफ्ती कौन हो सकता है, और उसे अल्लाह के दीन का हिस्सा बना दिया जाता है। यह भी झूठ की एक बदतरीन किस्म